ایک شخص بہت غریب تھا لیکن اس کے پاس ایک فن تھا۔ وہ کرنسی نوٹ بنانے کا ماہر تھا۔ اس سے 2 لاکھ کے کرنسی نوٹ بیوقوف بنانے کا سوچا۔ وہ شخص اپنی ذہانت اور مکاری پر ناز کرتا اور عقل پر اتراتا ہوا جلدی وہاں سے جب اس نے دور جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 2 السلام علیکم۔ انمول باتیں کے ایک نئے صفحے کے ساتھ میں ہوں فضا، اور آج میں زاویہ سے ایک ایسی کہانی لے کر آئی ہوں جو شروع ہوتی ہے غریب آدمی کے ساتھ۔ تو آخر تک میرے ساتھ رہے گا کیونکہ آخر میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو مجھے اس کہانی سے سمجھ آیا ہے۔ تو پھر مل کر پڑھتے ہیں۔ اشفاق احمد بتاتے ہیں، ایک شخص بہت غریب تھا۔ زندگی اس پر بہت مشکل ہو گئی تھی، لیکن اس کے پاس ایک فن تھا۔ وہ کرنسی نوٹ بنانے کا ماہر تھا۔ اب طبیعت بھی اس کی فقیرانہ قسم کی تھی اور اس وجہ سے وہ بالکل ننگ ہو گیا تھا۔ اس کے پاس زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا تھا۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس سے بیچ ڈالے اور اس پر آسودگی کے دن آ جائیں۔ اس نے ایک دن اپنا وہ کل اثاثہ جو فقط زمین کا ایک ٹکڑا تھا بیچ ڈالا۔ اس سے 2 لاکھ کے کرنسی نوٹ بنا ڈالے اور اس نے اتنی بڑی دولت ہاتھ آ جانے پر اسے دھڑا دھڑ خرچ کرنا شروع کر دیا، اور اس کے پاس تمام کے تمام پیسے ختم ہو گئے۔ اب اس کے پاس اتنی ہی سیاہی اور کاغذ رہ گیا کہ وہ اس سے ایک ہی نوٹ بنا سکتا تھا، اور ایک مجبوری یہ تھی کہ وہ اس سے کوئی بڑی مالیت کا نوٹ نہیں بنا سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ چلے کوئی چھوٹا نوٹ ہی بنا لیا جائے اور اس سے کچھ ضروری سامان خرید کر زیادہ نوٹ بنا لیے جائیں۔ ذہین تھا۔ اس نے نوٹ بنانے کی کوشش کی۔ وہ چونکہ پریشانی اور کوفت کی اذیت اور کیفیت سے گزر رہا تھا، جب اس نے نوٹ بنایا تو وہ 15 روپے کا نوٹ تھا۔ اس کے لیے ایک نئی مصیبت کھڑی ہو گئی۔ نوٹ بھی بن گیا لیکن 15 روپے کا، تو اب کہیں خرچ بھی نہیں کر سکتا، اور اگر خرچ کیا تو پکڑے جانے کا اندیشہ ہے۔ وہ کئی دن تک شش و پنج میں رہا اور اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس نوٹ کو ایسے آدمی کے پاس خرچ کرے گا جو یہ نہ جانتا ہو کہ 15 روپے کی نوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ بیوقوف بنانے کا سوچا۔ اس نے ایک بوڑھا اور بھولا قسم کا آدمی تلاش کیا اور کہا کہ بابا اس 15 روپے کے نوٹ کا چینج دے دیں۔ اس بوڑھے شخص نے نوٹ کو غور سے دیکھا اور اس شخص کو 2 نوٹ تھما دیے۔ وہ شخص اپنی ذہانت اور مکاری پر ناز کرتا اور عقل پر اتراتا ہوا جلدی وہاں سے چل دیا کہ کہیں رک گیا تو پکڑا نہ جائے۔ جب اس نے دور جا کر مٹھی کھولی تو اس میں 2 7.5 روپے کے نوٹ تھے۔ بیوقوف بناتے بناتے بیوقوف بن گیا۔ خواتین و حضرات، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے طور پر بڑی چالاکی سے کچھ کرتے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ الٹ نکلتا ہے۔ پھر ہم وہ سوچتے ہیں جو نہیں کر سکتے، کیونکہ ہم چاہیے پر بڑی توجہ دیتے ہیں کہ جی ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم کوئی کام کر کے کہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، میں نے یہ کر دیا۔ ہماری زندگی پر بڑھتا ہوا بوجھ ہمیں ایسا کچھ کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ خواب دیکھنے ضرور چاہیے، لیکن ان خوابوں کی تعبیر کے لیے جد و جہد اور تگ و دو کرنا ضروری ہے۔ اس کہانی سے میں نے 3 سبق حاصل کیے ہیں۔ پہلا، اللہ نے ہم سب کو باصلاحیت پیدا کیا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم اس کو کہاں استعمال کرتے ہیں، سیدھے راستے پر یا غلط راستے پر۔ اگر غلط راستے پر استعمال کر کے آپ کو پیسہ بہت جلدی مل بھی جاتا ہے تو وہ ریت کی مانند ہوتا ہے۔ جیسے ریت ہاتھ سے پھسل جاتی ہے، وہ پیسہ بھی ایسے ہی ہاتھ سے پھسل جاتا ہے کیونکہ اس میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسرا سبق، خود اعتمادی بہت اچھی چیز ہے، لیکن جب یہ حد سے بڑھ کر خود پسندی بن جائے تب یہ خطرناک ہو جاتی ہے، کیونکہ تب آپ اپنے آپ کو بہت ذہین، عقل مند اور دانا سمجھتے ہیں اور دوسروں کو بیوقوف۔
اور یہی آپ کی ناکامی کی وجہ بن سکتا ہے۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ خواب ضرور دیکھیں۔ خواب دیکھنا ضروری ہے ورنہ اونچا کیسے اڑیں گے۔ خواب ضرور دیکھیں لیکن اس کے لیے محنت کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ خواب صرف دیکھنے سے پورے نہیں ہوتے، محنت کرنے سے پورے ہوتے ہیں۔ یہاں بہادر شاہ ظفر کا یہ شعر بہت اچھا بیٹھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، محنت سے ہے عظمت کہ زمانے میں نگی کو، بے کاوش سینہ نہ کبھی ناموری دی، یعنی وداؤٹ ایفرٹس نتھنگ از پاسبل۔ تو یہ تو میری رائے تھی، آپ اس کہانی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں مجھے کامنٹس میں بتائیں، اور اگلی ویڈیو میں کچھ نئے الفاظ کے ساتھ پھر سے ملاقات ہوگی۔ میں ہوں مائک والی خاتون۔